جو کثرت سے درود شروع کر دے اگر کو خدا توفیق دے. تو آقا جی نے کیا کہا صحابی کو؟ تکفا ہمک، جو بھی تو چاہے گا وہ ہوگا. یغفر ذنبک، اگر تجھ سے گناہ ہوتے معافی میں رہے گا، خدا سزا تجھ کو نہیں دے گا. کیوں؟ ان کے اور اللہ کے درمیان، اس کے اللہ کے درمیان میں محمد آ گئے ہیں. وہ درود بہت پڑھتا ہے. درود والوں کی حاجتیں بغیر دعاؤں کے بھی ہو جاتی ہیں. اور ایسے کہا بھی ہے من اسرت علیہ حاجتہ، جس پر کوئی مشکل آ جائے اس کی مشکل حل نہ ہو تو میرے پر درود پڑھنا شروع کر دے، خدا مہربان ہو جائے گا. بتاؤ کتنی آقا کی عظمت ہے خدا کی ہاں، کہ کسی کی کوئی مشکل حل نہ ہو، پریشان ہو، اسرت علیہ حاجتہ، اس کی مشکل سخت ہو گئی ہے، حل نہیں ہوتی. فَلْيُكْثِرْ عَلَيَّ بِالصَّلَاةِ، وہ کثرت سے درود پڑھے، خدا آسان کر دے گا. اور آقا جی جو کہنے ہو نہیں سکتا کبھی وہ بات غلط ثابت ہو. ہم سعودیہ میں بھی تھے تو ہم ایسے ہی کثرت سے درود پڑھتے تھے، کوئی مشکل آتی تھی تو آسان ہو جاتی تھی. ایسے آسان ہوتی تھی ہم حیران ہو جاتے تھے. کراچی میں بھی ایسے ہوا. اب وہ واقعہ سارے سناؤں آپ کو تو میں کیا سناؤں میں، بس یہی سنا سکتا ہوں انشاءاللہ اگر دل سے ہمارے نکلے. درود شریف اور ہر وقت پڑھیں. لی جو محمد نام، بگڑے بنے سب کام. اگر دل سے ہو، اور دل سے نہ بھی ہو تب بھی پڑھا تو ہے، فائدہ ضرور ہوگا. اور دل سے پڑھیں گے تم کو رخ بہت دیں گے وہ. اس لیے ایسی حدیث میں ایسے الفاظ کہے ہیں. سنتے تو سب کا درود پہنچتا ہے، لیکن کیا صلاۃ اہل محبتی عارفہم، جو محبت سے درود پڑھتے ہیں میں ان کو جانتا ہوں. وہ نہ سمجھے میرا خیال ان کی طرف نہیں ہے، میرا دھیان ہوتا ہے ان کی طرف. بڑی بات ہے، میرا دھیان ہوتا ہے ان کی طرف، بہت بڑی بات ہے. صلاۃ اہل محبتی، میری محبت والوں کا جو درود ہے، عارف ہوں، میں ان کو جانتا ہوں. کیا تنبیہ کی کہ وہ نہ سمجھے ہم محبت سے پڑھتے ہم کو پتہ نہیں ہے. جس کو محبت ہے، نہیں ہے، تھوڑی ہے، زیادہ ہے، اشارہ کیا، سب مجھے پتہ ہوتا ہے.